میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی منفرد اور یونیک انداز میں عربی سیکھیں گے۔ میں نے سوشل میڈیا سے کچھ جملے منتخب اور سلیکٹ کیے ہیں۔ ہم ان جملوں کے ذریعے عربی سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی دھیان دیں گے۔ عبارت پر ہم صحیح اعراب کس طرح لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم ٹرانسلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں، ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3، تعبیرات کو سمجھنا۔ نمبر 4، تعبیرات کو سمجھ کر ان کو اپنی جملے میں، اپنی گفتگو میں اور اپنی مضامین میں ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے اسکرین پر، وجہ العاہل المغربی خطابا الى شعبه بمناسبت ذکر المسیرۃ الخضراء۔ لغت وجہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، وجہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، وجہ یوجہ توجیہ۔ اس سے میں نے یہ تعبیر نکالی ہے، وجہ فلان خطابہ الی فلان، جس کے معنی آتے ہیں کسی سے خطاب کرنا۔ جو خطاب کرے گا وہ وجہ کا فاعل بنے گا، خطابہ یہ اپنی حالت پر رہے گا، اور جس سے خطاب کرے گا وہ الی کا مدخول ہوگا۔ جیسے اس جملے میں دیکھیے، صبیحۃ الغد سیوجہ مدیر الجامعۃ خطابا الی طلابها۔ کل صبح جامعہ کے مہتمم اس کے طلباء سے خطاب فرمائیں گے۔ یوجہ کا فاعل مدیر ہے اور خطاباً یہ اپنی حالت پر ہے، چونکہ طلباء سے خطاب فرمائیں گے تو الی طلباء پر داخل ہوا ہے۔ آئیے اس جملے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، وجہ متوجہ کیا ہے، العاہل عاہل یہ کہا جاتا ہے فرما روا کو، جو مملکت میں بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عاہل۔ العاہل المغربی مراکشی فرما روا نے خطاباً بیان کو متوجہ کیا ہے، الی شعبہ اپنی عوام کی طرف، بمناسبت موقع مناسبت سے، ذکرى یادگار، المسیرۃ الخضراء گرین مارچ۔ اب محاوری ترجمہ دیکھیے، مراکشی فرما روا نے گرین مارچ کے یادگار کے موقع پر اپنی عوام سے خطاب کیا۔ اب دوسرا سینٹینس جو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے یہ ہے، قال الرئیس الامریکی الجدید انه سيوجه اهتمامه الى المشاكل الاقتصادية في البلد لتحسين الحالة المعيشية لكل الامریکیین۔ وجہ ایک پیچھے آیا تھا، اس کے الگ معنی ہے، اور یہ وجہ جو دوسرے جملے میں استعمال ہو رہا ہے اس کے الگ معنی ہے۔ وجہ اسی باب سے ہے، وجہ یوجہ توجیہا، فلان اس کا فاعل ہے، اہتمام اہتمام کے معنی ہے توجہ، اہتمامہ توجہ، الی کذا یہ تعبیر اس کی نکلی، جس کے معنی ہے کسی چیز پر توجہ دینا۔ جس چیز پر توجہ دیں گے وہ وجہ کا جو توجہ دے گا وہ وجہ کا فاعل ہوگا۔ اہتمامہ اس کے اندر ہو ضمیر جو ہے یہ فاعل کے اعتبار سے بدلتی رہے گی، اور جس چیز پر توجہ دیں گے وہ الی کا مدخول ہوگا۔ اب میں نے اس تعبیر کو اس جملے میں استعمال کیا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، الطلاب لا یوجہون اہتمامہم الی دراستہم توجیہا مطلوبا۔ طلباء اپنی پڑھائی لکھائی پر مطلوبہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے الطلاب یہ فاعل ہے لا یوجہون کا، اور اہتمامہم ہم ضمیر یہ الطلاب کے اعتبار سے بدلی ہے، اور الی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ الی مدخول ہے، دراستن پر داخل ہوا ہے۔ اسی جملے میں ایک بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، لتحسین الحالۃ المعیشیۃ۔ میں نے یہاں سے یہ تعبیر نکالی ہے، حسن فلان حالۃ کذا، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی حالت کو سدھارنا، کسی چیز کی کنڈیشن کو سدھار دینا۔ جو حالت کو سدھارے گا وہ حسنہ کا فاعل بنے گا، اور جس چیز کی حالت کو سدھارے گا وہ حالت کا مضاف الیہ بنے گا۔ جیسے یہ جملہ ہے، تدعی الاحزاب كلها انها سوف تحسن حالة القرى۔
تمام پارٹیوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ گاؤں کی حالت سدھار دیں گی. تو دیکھیے اس جملے میں تحسن یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. ہی ضمیر اس کے اندر جو الاحزاب کی طرف لوٹ رہی ہے جو اس کا فاعل بن رہا ہے. حالتا یہ مضاف ہے، القرى اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے کہ گاؤں کی حالت ہے. جملے کا لفظی ترجمہ دیکھیے. قال الرئیس الامریکی الجدید نئے امریکی صدر نے کہا ہے انہو کہ وہ سیوجہ اہتمامہ اپنی توجہ دیں گے متوجہ کریں گے الی المشاکل الاقتصادیہ معاشی مسائل پر فی البلد ملک میں لتحسین الحالت المعیشیتی معاشی حالت کو یا کنڈیشن کو سدھارنے کے لیے لکل الامریکین تمام کے تمام امریکیوں کے لیے. نو منتخب امریکی صدر کا بیان ہے کہ ملک کو درپیش معاشی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے تاکہ ہر امریکی باشندے کی معاشی حالت میں سدھار پیدا ہو سکے. آخری جملہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے ووجہت الخارجیۃ بیانا الی وسائل الاعلام شرحت فیہ سوء الفہم الذی نتج عن تصریحات الوزیر. شرح فلان کذا اس کے معنی آتے ہیں تشریح کرنا، جو یہ باب فتح یفتح سے ہے. جو تشریح کرے گا وہ شرح کا فاعل بنے گا، جس چیز کی تشریح کرے گا وضاحت کرے گا وہ شرح کا مفعول بھی بنے گا. دیکھیے یشرح استاد کافیۃ دروسها الصعبۃ شرحا مقنعا. کافیہ کے استاد اس کے مشکل اسباق کی تشفی بخش تشریح کرتے ہیں. یشرح کا فاعل استاد کافیہ ہے، دروسها الصعبۃ اس کے مشکل اسباق کی تشریح کرتے ہیں، یہ اس کا مفعول بھی ہے. اور شرحا یہ مفعول مطلق ہے، مقنعا اس کی صفت ہے. شرح مقنع کہا جاتا ہے تشفی بخش تشریح کو، وضاحت کو. اسی پیراگراف میں ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے نتج عن تصریحات الوزیر. نتج شیء عن شیء کسی چیز کا کوئی نتیجہ ظاہر ہونا، جس چیز کے نتیجے میں کسی چیز کی بدولت جو نتیجہ ظاہر ہوگا وہ نتجہ کا فاعل بنے گا، اور جس کی وجہ سے نتیجہ ظاہر ہوگا وہ عن کا مدخول ہوگا. جیسے تنتج کثیر من الاخطاء عن عدم الفہم او سوء الفہم کہ بہت سے غلطیاں یہ نتیجہ ہوتی ہیں غلط نہ سمجھی کا، عدم الفہم نہ سمجھی کا، او سوء الفہمی یا غلط فہمی کا. تو دیکھیے نتیجہ کون ہوتی ہے؟ بہت سی غلطیاں، یہ تنتج کا فاعل ہو گیا، اور نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ غلط فہمی یا نہ سمجھی.